آج کی محفل میں خوش آمدید۔ اردو شاعری کے پہلے سبق میں آپ نے غزل کے بارے میں پڑھا کہ غزل میں ایک قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتی ہے، ایک مطلع ہوتا ہے اور ایک مقطع ہوتا ہے۔ شعر دو مصرعوں کا ہوتا ہے، یعنی دو لائنوں کا ہوتا ہے، اور آپ نے غزل کی ایک مثال بھی سنی۔ آج ہم نظم کے بارے میں کچھ معلومات کریں گے۔ نظم کیا ہے اور نظم کے کیا اصول ہیں۔ نظم کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظم کا تلفظ نظم ہے، نظم یا نجم نہیں ہے۔ نجم مانے تو ستارے کے ہوتے ہیں۔ نظم کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ ایک مضمون پہ ہوتی ہے، اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ پورے نظم میں صرف اسی ٹاپک پہ یا اسی مضمون پہ بات ہوتی ہے۔ جیسے آپ پہاڑ پہ کوئی نظم لکھیں، یا کسی دریا پہ کوئی نظم لکھیں، یا کسی لڑکی پہ کوئی نظم لکھیں، یا اپنی والدہ پہ کوئی نظم لکھیں، یا پھول کے اوپر کوئی نظم لکھیں، صرف ایک مضمون ہوتا ہے، اس میں پوری نظم میں ایک مضمون ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نظم میں ردیف اور قافیہ، مطلع اور مقطع ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے لیکن عام طور سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہو ردیف اور قافیہ ہو تو وہ نظم نما غزل کہلاتی ہے، کیونکہ وہ خصوصیت غزل کی ہے۔ نظام رنگیں خرام رنگیں، پیام رنگیں وہ سر سے پا تک تمام رنگیں، تمام رنگیں بنے ہوئے ہیں، تمام رنگیں بنا رہے ہیں۔ شراب آنکھوں سے ڈھل رہی ہے، نظر میں مستی ابل رہی ہے، اچھل رہی ہے، چھلک رہی ہے، پیے ہوئے ہیں، پلا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں ردیف بھی ہے، قافیہ بھی ہے، اور نظم کا مزاج ہے، تو اس کو لیکن ہے یہ ایک ہی مضمون کے اوپر، ایک ہی ٹاپک پہ، تو اس کو نظم نما غزل کہیں گے، لیکن یہ بہت کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح جوش کی ایک نظم ہے، دیدنی تھا میری محفل کا سما کل رات کو، مہرباں تھا وہ بت نامہرباں کل رات کو، دست رنگی میں تھا جام زرفشاں کل رات کو، گر رہی تھیں بجلیوں پر بجلیاں کل رات کو۔ اب دیکھیے اس میں ردیف اور قافیہ بھی ہے، اور یہ ہے صرف کل رات کے اوپر۔ تو یہ تو ہوئی نظم کی مثال۔ نظم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ نظم اگر خدا کی تعریف میں ہے تو اس کو نظم اگر خدا کی تعریف میں ہے تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ نظم اگر رسول کی تعریف میں ہے تو اس کو نعت کہتے ہیں۔
نظم اگر کسی کے مرنے پہ کہی جائے تو اس کو مرثیہ کہتے ہیں، جیسے محرم میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں امام حسین کی یاد میں، ان کے بارے میں، یا کربلا کے واقعے پہ، تو وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ نظم اگر کسی بادشاہ کی تعریف یا کسی اہم آدمی کی تعریف میں ہو تو اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ لیکن ان قسموں سے آپ کا سابقہ بہت کم پڑے گا، عام طور سے تو آپ غزلیں یا نظمیں ہی سنیں گے۔ ایک چیز اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ ربائی ہے۔ ربائی، ربا معنی چار کے ہوتے ہیں، اور ربائی میں چار مصرعے ہوتے ہیں، لیکن ان چار مصرعوں میں تین مصرعے یعنی پہلا مصرع، دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع غزل کی طرح ہوتا ہے، اس میں ردیف اور قافیے ہوتے ہیں۔ تیسرے مصرعے میں ضروری نہیں ہے کہ ہو ردیف اور قافیہ ہو، ردیف اور قافیہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، عام طور سے نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ربائی ہے کہ یہ دنیا سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو آپ دیکھیے اس میں پہلا مصرع، دوسرا مصرع اور چوتھے مصرعے قافیہ اور ردیف کے ساتھ ہے، لیکن تیسرے مصرعے میں نہ قافیہ ہے نہ ردیف ہے۔ اس کے ساتھ ہماری شاعری کی، اردو شاعری کی قسموں کی بات ختم ہوتی ہے۔ کچھ اور بھی قسمیں ہیں، لیکن عام طور سے آپ کا سابقہ ان قسموں سے نہیں پڑے گا۔ اس ہفتے سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ہر ہفتے صرف ایک شعر پڑھا جائے گا اور اس کے معنی بتائے جائیں گے۔ اس طرح آپ ہفتے بھر اس شعر کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا تلفظ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے معنی سمجھ سکتے ہیں، پھر اگلے ہفتے دوسرا شعر پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے سال میں آپ کو 52 شعر یاد ہو جائیں گے، اگر آپ ان میں سے جو شعر بھی آپ یاد کرنا چاہیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔